أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي المكي المدني بتحيتهم يا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد باللقاء وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. مبعوث فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پڑھیں. خالق کائنات بحق محمد وآل محمد آپ سب حاضرین کو مومنین کو سلامت رکھیں، خوشحالیاں نصیب فرمائے. غم حسین کو اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ہمارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے. آل محمد کے صدقے میں پروردگار عشر محرم خیر و عافیت سے گزرے. ہمیں یا اللہ سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت سی باتیں آپ سے کرنے والی ہیں انشاءاللہ. جیسے جیسے موقع ملا وہ باتیں میں آپ کے واضح کروں گا. لیکن ابھی ذوالفقار صاحب کا اعلان سن کر میں ایک اور سوچ میں پڑ گیا کہ ہمارے گاؤں میں امام بارگاہ کی مجلس کے انتظامات کے اور وقت کا ہمیں فکر ہے کہ ہم کس طرح اس انتظام کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے. لوگوں نے آنا بھی ہے اور لوگوں نے بات سننی بھی ہے. ہمارے پاس ساؤنڈ بھی ہے، ہمارے پاس آواز کا انتظام بھی ہے اور ہمارے پاس اتنی مخلوق بھی نہیں. میں سوچ رہا تھا کہ غدیر کے لیے کتنا انتظام کیا جہاں نہ سپیکر ہے لیکن وہاں بقول علماء کے کہ وہاں بانی اللہ تھا اور خطیب محمد مصطفیٰ تھے اور موضوع علی ولی اللہ تھا. تو کتنا انتظام کیا. جبریل امین نے آ کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. ایک اندھے حافظ سے پوچھا گیا کہ یہ آیہ بلغ جو ہے یہ آپ نے دیکھی ہے، آپ نے پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا میری نظر سے نہیں گزری. میری نظر سے نہیں گزری. یہ نور کی باتیں ہیں، یہ کتاب مبین کی باتیں ہیں. آیت کتاب مبین میں موجود ہے اور نور علی کے پاس موجود تھا. وہ نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. انہوں نے انتظام کیا.
باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب جبریل امین نے یہ اعلان کر دیا سورہ مائدہ کی آیت آ گئی تو حضور نے کہا ممبر بناؤ، تو کہا جی ممبر کہاں سے بنائیں؟ کہا پالانوں کو اتار کے رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب پہلے رسول خدا تقریر کیا کرتے تھے، پہلے خطبہ دیا کرتے تھے تو اکیلے ممبر پہ ہوتے تھے۔ آج چونکہ انتظام تھا ولایت کے اعلان کا، اور یہ اعلان ولایت صرف علی کی حد تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہر نمائندہ خدا کا تعارف کرنا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضور نے علی کو بلا کے ممبر پہ بٹھا لیا۔ اب سید العلماء علامہ علی نقی ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس لیے بٹھا لیا کہ جو میری بات کو اہمیت نہ دے اسے علی نظر آتا رہے۔ وہ ہر واقعے میں یاد کرے کہ علی رسول کے ساتھ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وقت آیا تو حضور فرماتے ہیں خطبہ شروع ہوا، خطبہ غدیر۔ ہمارے چچا سید افتخار حسین نقوی صاحب نے جو کتاب لکھی تھی نا اس میں خطبہ غدیر انہوں نے لکھا تھا، وہ ہمیں بٹھا کے اس خطبے کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتلایا تھا کہ الغدیر کتاب ہے جس کی 36 جلدیں، آیت اللہ امینی نے وہ خطبہ نقل کیا ہے، بڑا طویل خطبہ ہے۔ اس میں سے ہم مقررین علماء تک بس یہی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے علی کا بازو پکڑا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ فہذا کیوں کہا؟ فا جہاں آ جائے نا عربی زبان میں، عربی جاننے والے جانتے ہیں جہاں فا آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے فوراً۔ عربی میں کوئی کہے نا کہ سلمان آ گیا، ابو ذر آ گیا، مقداد آ گیا، کمبر آ گیا، تو جملوں سے پتہ چل جائے گا کہ پہلے کون آیا۔ یہ عربی بڑی واضح اور ایسی زبان ہے، ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں۔ اس دن بھی بتلایا تھا عین اللہ، عین کے 70 معنی تمام شیعہ سنی کتب نے لکھے۔ اس میں ایک عین کا معنی ہے شریف، وہ شریف خاندان سے نہیں، وہ شریف ہے، شریف گھر ہے۔ لفظ شریف عربی زبان میں عین کے معنی شریف، لیکن آؤ جناب علی علیہ السلام مولا کائنات ایسا عظیم امام کہ جہاں دفن ہے وہ شریف نہیں اشرف ہے، نجف اشرف۔ عین کے کمانی ہے پل، دو ایسے راستے، دو ایسی منزلیں جو آپس میں کوئی تعلق نہ ہو اسے پل بنا دیتے ہیں۔ پل سے بندہ گزرتا ہے، پل سے جب گزرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا کی مثال ایک پل کی مثال ہے، اور پل پہ کوئی زندگی نہیں گزارتا، پل پہ کوئی مکان نہیں بناتا، پل تو ایک گزرگاہ ہے، ایک گزرنے کی جگہ ہے۔ جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا ہم نے اس دنیا میں لینا ہے۔ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے بنی آدم اتنا ہی اس دنیا کو حاصل کر جتنا اس میں رہنا، اور اتنا اس دنیا کے لیے حاصل کر جتنا وہاں رہنا ہے۔ تو یہ ایک پل ہے، اور ہم نے دیکھا حشر کے میدان میں بھی ایک پل ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے حضور فرماتے ہیں لا یجوز
اهدنا الصراط الا من كتب له ولي الجواز، کوئی نہیں گزر سکتا جب تک پل صراط سے، جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو۔ علی کا لکھا ہوا پروانہ چاہیے۔ کسی دوسرے ملک میں جانا ہو نا تو دو چیزیں چاہیے، ایک چاہیے دوسرے ملک میں جانے کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملک میں روانہ ہونے کے لیے پاسپورٹ چاہیے، اور دوسرے ملک میں رہنے کے لیے ویزا چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا؟ پاسپورٹ کیا ہے؟ پاسپورٹ ہماری موت ہے، وہ میں دوسرے جہان میں لے جائے گی، قبر سے اٹھا لیا جائے گا۔ پاسپورٹ تو ہے، اب ویزا کیا ہے؟ ویزا آل محمد کی محبت کا نام ہے۔ ویزا ان کی ولایت کا نام ہے۔ تو حضور نے علی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے خطبہ دیا، فرماتے مجھے اپنے رب کا بلاوا آ گیا ہے، میں قریب جا رہا ہوں، میں 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس خطبہ غدیر میں بھی یہ کہا، ایک اللہ کی کتاب، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، وعطرتی اہل بیتی، تارکن کہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، جائلن نہیں کہا کہ بنا کے جا رہا ہوں۔ چھوڑ کے اسے جایا جاتا ہے جو پہلے سے ملی ہوئی ہو۔ دنیا کہتی ہے نبی کی جائیداد صدقہ ہوتی ہے، وہ منتقل نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ جائیداد جب کوئی بندہ مر جاتا ہے نا تو وہ جائیداد اس کے بیٹوں کو حق نہیں ہے کہ وہ بانٹے، جج کو بھی حق نہیں، عدالت کو بھی حق نہیں، کسی کو نہ ماموں نہ چچا جائیداد نہیں بانٹ سکتا۔ جائیداد اللہ نے قرآن میں بانٹی ہے کہ اتنا حصہ بیوہ کا، اتنا حصہ بچوں کا، اتنا ماں باپ کا۔ تمام مولا علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، کوئی عورت آ گئی، آ کہتی مولا میرے باپ کی اتنی جائیداد تھی اور اس جائیداد میں سے مجھے اتنے تھوڑے سے ورثہ ملا ہے۔ مولا علی نے بغیر توقف کے فرمایا ماں باپ کے بعد تیرے اتنے بھائی ہیں، اتنی بہنیں ہیں، تیرے نانا نانی دادا دادی بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں تو اتنے کی ہی وارث ہے۔ کوئی 2 شخص کھانا کھانے لگے نا تو ایک تیسرا آ گیا، اس نے کہا جی مجھے بھی ساتھ شامل کر لو، اسے بھی شامل کر لیا۔ جب وہ کھانا اس نے کھا لیا تو اس نے 8 درہم دے دیے، اس نے کہا یہ تم آپس میں بانٹ لیں۔ تو جو ایک تھا اس نے کہا کہ میں 5 دیتا ہوں، 3 تم لے لو۔ اس نے کہا نہیں آدھے آدھے بانٹو۔ دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا آؤ مولا علی کے پاس، یا علی فیصلہ ہے کر دیں۔ مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا جی ہم دونوں نے کھانا دیا، وہ درہم دے گیا، یہ کہتا ہے تم 3 لے لو، میں 5 لیتا ہوں، میں کہتا ہوں برابر لو۔ مولا نے کہا سنو اس کی کتنی روٹیاں تھیں؟ اس نے کہا جی اس کی 3 تھیں، میری روٹی 1 تھی۔ ہاں اس کی 5 تھی، میری 3 تھی، مجھے اس نے 3 درہم دیے، حالانکہ میں برابر بانٹتا۔ تو مولا علی نے کہا ان 3 روٹیوں کے ٹکڑے کرو۔ کتنے بنے؟ 9 ٹکڑے۔ تیری 3 روٹیوں کے 9 بنے،
اس کے بنے 15. ایسے ہی ہے نا، 8 درہم اس نے دیے، 7 اس کے بن گئے، 1 تیرا بنا. تجھے تو 1 آیا تو تجھے 3 دے رہا ہے. یہ ہے مولا علی علیہ السلام. پھر ایک لوگ آ گئے، 2-3 بندے، ان کے پاس اونٹ تھے. انہوں نے کہا یا علی، یہ اونٹوں کو بانٹنا ہے. ہمارا جو باپ تھا وہ ایسے بانٹ کر گیا. اس نے کہا تم آدھے لے لینا، تم 6واں حصہ لے لینا، تم 9واں حصہ لے لینا. اب اونٹ ہے 17، ہم بانٹ نہیں سکتے، ذبح کر کے بانٹیں تو بانٹیں. مولا نے کہا بھی بانٹ دیتے ہیں. کمبر اپنا اونٹ لے کے آؤ. کمبر اونٹ لے آیا. کہا کتنے ہو گئے؟ کہا 18. کہا ایسا کرو تیرے کتنے تھے؟ اس نے کہا آدھے. کہا 9 اونٹ لے لو. اس نے 9 لے لیے. دوسرے کو بلایا، تیرے کتنے تھے؟ اس نے کہا جی میرا تیسرا حصہ تھا. کہا تم 6 لے لو. تیسرے سے پوچھا تیرا کتنا حصہ تھا؟ اس نے کہا جی میرا 9واں حصہ تھا. کہا تمہارے 2 اونٹ بنتے ہیں. کمبر اپنا اونٹ واپس لے جاؤ. کمبر اونٹ واپس لے گیا. یہ الجبرے کا قانون بن گیا ریاضی کا کہ ایک فرض کرنا پڑتا ہے. یہ قانون مولا علی علیہ السلام نے دیا، آج تک یہ قانون لاگو ہے. تو مولا جناب رسالت مآب نے مکمل نظام دیا. فرماتے ہیں سنو، یہ قرآن موجود ہے، ادھر میں موجود ہوں. اب تک 2 چیزیں تھیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت، میری اہل بیت. 2 چیزیں ہیں. قرآن خاموش ہے. لوگوں نے کہا، جب حضور نے کہا نا آؤ قلم اور دوات دو، میں تمہیں لکھ دوں، میں تمہیں تحریر دے دوں. تو انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. تو حضور خاموش ہو گئے. وہ جانتا تھا کیا لکھیں گے. ایک نور محمد مصطفیٰ، ایک نور اہل بیت. اہل بیت کی فرد اس میں بعد رسول علی. تو جناب رسالت مآب فرماتے ہیں کہ سنو، ہدایت کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک ہدایت کے لیے قرآن ہے، ایک ہدایت کے لیے میرے اہل بیت ہیں. اگر تم قرآن سے تمسک کرو گے، اس سے جدا نہ ہوگے، تو یہ آپس میں بھی جدا نہیں ہوں گے. یہ حوض کوثر میں میرے ساتھ میرے پاس پہنچیں گے. ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. جس نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے. بچوں کی چھوٹی سی دینیات کی کتاب میں نماز موجود ہے کہ نہیں؟ بچوں کی دینیات میں نماز موجود ہے. اس میں بتلایا کیسے پہلے وضو کرنا ہے. آج مسجد میں بحث ہو رہی تھی کہ بعض لوگوں کو وضو نہیں آتا کہ وضو کیسے کرنا ہے، انہیں وضو سکھائیں. میں نے کہا ممبر سے اب میں وضو کر کے دکھاؤں. انہوں نے کہا بڑے بڑے علماء یہ باتیں بتلا رہے ہیں. بڑے بڑے امام بارگاہوں میں، مساجد میں ورکشاپ ہوتی ہیں، اس میں سکھلایا جاتا ہے. صرف وضو ہی نہیں بلکہ غسل بھی، غسل جنابت بھی، اس کی بھی 2 قسمیں، ایک ارتباسی، ایک ترتیبی. اس کے بعد غسل میت کیسے کیا جاتا ہے، میت کو کیسے نہلایا جاتا ہے، کیسے حنوط کیا جاتا ہے، کیسے کفن دیا جاتا ہے، کفن کے واجب پارچات کتنے ہیں، کفن پہنایا کس طرح جاتا ہے. یہ تمام چیزیں موجود ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دینیات کی کتاب میں پوری نماز موجود ہے کہ پہلے قیام کرنا ہے، اس سے پہلے، اس کے بعد نیت ہے، نیت کے بعد
تکبیرۃ الاحرام ہے، 11 ارکان ہیں نماز کے، پہلے تک وہ ہے نیت، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام۔ جب تکبیرۃ الاحرام کرنی ہے تو اس وقت جسم ساکت رہے، اگر جسم ہل گیا نماز باطل ہو جائے گی۔ پھر قیام ہے، پھر اس میں ذکر ہے، پھر رکوع ہے، پھر اس میں تسبیحات ہیں، پھر سجدہ ہے، سجدے کے بعد پھر قنوت ہے، قنوت کے بعد موالات ہیں، ترتیب ہے۔ یعنی ترتیب کیا ہے کہ قیام کے بعد رکوع ہوگا، رکوع کے بعد سجدہ ہوگا۔ موالات کیا ہے کہ ان میں گیپ نہ آئے، ان میں پے در پے وہ تمام چیزیں صادر ہوتی رہیں۔ یہ موجود ہے، یہ دینیات کی کتاب میں، اور بندہ کہہ رہا ہے ہمیں قرآن کافی ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی پوری نماز کی ترکیب نہیں، ترکیب نماز قرآن میں نہیں ہے۔ سجدے کا ذکر ہے، قنوت کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، دعاؤں کا ذکر ہے، یہ چیزوں کا ذکر ہے، مگر نماز کی ترتیب نہیں بتلائی۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ اس نبی کی امت محتاج رہے، نماز اس سے سیکھے، اور حضور فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ 23 سال مسلمانوں نے نماز پڑھی، 23 سال میں نماز کا پتہ ہی نہ چلا کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں یا کھولنے ہیں۔ یہ تمام فقہ کے امام باہر کے تھے، صرف ایک امام جسے حنبل کہتے ہیں وہ مدینے کا تھا، جسے مالک کہتے ہیں وہ مدینے کا تھا، مدینے کا رہنے والا تھا۔ اس کا جو طریقہ نماز ہے اور جو اس پہ چلتے ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے۔ 260 سال تک نماز براہ راست آتی رہی۔ رسول اللہ نے پڑھائی تو جناب علی نے پیچھے پڑھی، علی نے پڑھائی تو امام حسن نے پڑھی، امام حسن نے پڑھائی تو پیچھے حسین نے پڑھی، حسین نے پڑھائی کربلا کے میدان میں بھی تو سید الساجدین پیچھے پڑھتے تھے، اور سید الساجدین نے پڑھی تو امام محمد باقر نے پیچھے پڑھی، انہوں نے پڑھائی تو امام جعفر صادق نے ان کے پیچھے پڑھی۔ 12ویں امام تک، امام مہدی تک، امام مہدی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پیچھے پڑھی۔ اتنی واضح یہ نماز، لیکن اس کی ترکیب کس نے بتلائی؟ جناب رسول خدا نے بتلائی۔ جنگ جمل سے واپسی کے بعد، واپسی پر جب نماز کا وقت ہو گیا تو جناب علی علیہ السلام نے امامت کرائی، تو ایک نابینا شخص کہتا ہے آج کون سا مرد ہے جو نماز پڑھا رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو وہ کہتا آج اس نے مجھے رسول خدا والی نماز یاد دلا دی ہے۔ 28 سال کے بعد رسالت مآب والی نماز اگر یاد دلائی تو علی نے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ مجھے اللہ نے عطا کیا تھا وہ میں نے علی کے سپرد کر دیا ہے۔ علی وہ تمام علوم حسن کے سپرد کریں گے، میرے بعد علی، علی کے بعد حسن ہوگا، پھر حسین ہوگا۔ اپنے 12 جانشینوں کے نام لیے حضور نے زندگی میں ان کے القاب بھی بتلا دیے۔ پہلا مرتضیٰ ہوگا، دوسرا مصطفیٰ ہوگا، تیسرا سید الشہداء ہوگا، چوتھا زین العابدین ہوگا، پانچواں باقر العلوم ہوگا، چھٹا جعفر صادق ہوگا، ساتواں موسیٰ کاظم ہوگا۔ کاظم کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو غصے کو ضبط کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام
زین العابدین علیہ السلام کو آ کے کسی نے برا بھلا کہا، امام سنتے رہے۔ اصحاب نے کہا مولا یہ تو آپ کو برا بھلا کہہ کے گیا ہے، اس سے آپ نے انتقام نہیں لیا، ہمیں بتلائیں ہم اس کا انتقام لیں۔ امام نے کہا آؤ چلیں انتقام لیتے ہیں، لیکن زبان پہ سارے رستے یہی آیت پڑھتے رہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہاں پہنچے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، اس نے کہا بندے لے کے آئے ہیں، اب مجھے زد و کوب کریں گے۔ امام نے فرمایا سن، جو تو نے مجھے کہا اگر وہ میرے اندر موجود ہے تو میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر وہ میرے اندر موجود نہیں ہے تو اللہ سے معافی مانگ، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ وہ سمندر کا دریا ہے، یہ کریم ہے۔ کوئی سوال پوچھنے آتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ کچھ بندے آ گئے، 6-7 بندے، انہوں نے کہا سوال ایک ہی کرنا ہے اور جواب سننا ہے۔ آئے یا علی، علم بہتر ہے کہ مال؟ علی نے کہا علم۔ دوسرے نے پوچھا علم بہتر ہے کہ مال؟ کہا علم۔ سب نے پوچھ لیا یا علی کوئی دلیل؟ مولا فرماتے ہیں سنو، علم مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے، مال چوری ہونے کا خطرہ ہے، علم چوری نہیں ہوتا۔ مال حامان، شداد، قارون کی علامت ہے، ان کی وراثت ہے، علم انبیاء کی وراثت ہے۔ اور پھر مولانا کا ایک شعر بھی ہے کہ مولا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ مولا فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہماری قسمت میں علم لکھ دیا، اور ہمارے دشمنوں کی قسمت میں اس نے مال لکھ دیا۔ مولا علم کو ترجیح دے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہتا مولا 1000 درہم کی ضرورت ہے، میں مقروض ہوں، مجھے چاہیے۔ امام نے فرمایا میرے نانا کا یہ بات ہے، میرے نانا نے یہ کہا ہے کہ جسے دینا ہے، جسے عطا کرنا ہے، اس کی معرفت دیکھو۔ المعروف بقدر معرفت ہے، اس کی معرفت دیکھو کہ وہ معرفت کے کس کمال پہ ہے، جتنی معرفت ہو پھر اتنا عطا کرو۔ امام نے کہا میں 3 سوال تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر تو نے جواب دے دیے تو میں تجھے جتنے تو کہے گا میں عطا کر دوں گا، اگر تو نے 2 جواب دیے تو میں 2 حصے عطا کروں گا، 1 جواب دیا تو 1/3 میں تجھے دوں گا، اگر تینوں کے جواب دے دیے تو تجھے مطلوبہ رقم دے دوں گا۔ اس نے کہا مولا آپ کریم ہیں، آپ سوال کریں، اگر جواب آتا ہوا تو میں دے دوں گا، ورنہ آپ سے پوچھ لوں گا۔ امام نے فرمایا سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی معرفت۔ مولا نے کہا مصیبت میں بہترین شے کیا ہے؟ اس نے کہا مصیبت میں بہترین شے توکل ہے، میں نے حدیث میں پڑھا ہے۔ امام فرماتے ہیں روزی اور عزت چکر لگاتی پھر رہی ہیں، جہاں توکل دیکھتی ہیں وہاں ڈیرا لگا دیتی ہیں۔ آج ہمیں فکر کیوں ہے روزی کا؟ حالانکہ روزی کا جب ذکر آیا
فی السماء رزق فی السماء، ہمارا رزق آسمانوں میں ہے، من لا یحتسب، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں رزق پہنچ جاتا ہے، ہم رزق کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور ہماری خلقت کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں انسانوں اور جنوں کو خلق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، ہمیں عبادت بھول گئی، روزی یاد ہے، مولا فرماتے ہیں فکر نہ کرو، روزی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک روزی مطلوب ہے، ایک روزی طالب ہے۔ مطلوب کون سی؟ جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، طالب کون سی؟ جو تمہارے پیچھے، وہ تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور پھر مولا کا اور نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں بندوں کے بارے میں، فرماتے ہیں لوگ تین قسم کے ہیں، قسمیں سن لو لوگوں کی، بچ جائیں ہم۔ آج مجھے مولانا سید بختیار الحسن نقوی صاحب سبز واری صاحب کا فون آیا، سیالکوٹ کے علاقے میں وہ محرم پڑھ رہے ہیں، ان کی آواز سنی میں نے، ایسے لگتا تھا کوئی جوان بول رہا ہے، میں نے کہا ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہاں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا اپنے ہی گاؤں میں، اور مختلف کچھ مجالس میں اپنے قریب پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ، بہت میاں چنو والے یاد آتے ہیں، میرا سلام کہنا۔ میں نے کہا قبلہ کوئی بات بتلا دیں جو میں اپنے مجمع کو آج بتلاؤں اور وہ خوش ہو جائے۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ نجات دہندہ کا تذکرہ، نجات دینے والے کون ہیں، تو اس سے یہ بات تعلق رکھتی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ مولا کا فرمان، مولا فرماتے ہیں لوگ تین طرح کے ہیں، ایک طالب علم ہے جو علم کی تلاش میں رہتے ہیں، طالب علم جب چلتا ہے نا گھر سے تو ملائک اس کے نیچے پاؤں بچھاتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم ایک نور ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ علم عمل کو پکارتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ علم لے کے ممبر پہ بیان کروں گا، نہیں ہو سکتا۔ یہ ممبر ایسی چیز ہے کہ اگر کچھ آتا بھی ہو نا تو وہ بھی بھول جاتا۔ بڑے بڑوں کے پاؤں کانپ گئے، ممبر پہ ٹھہر نہیں سکے۔ یہ کام ہے علی کا، ممبر پہ آنا۔ آپ نے ہندوستان اور پاکستان میں چونکہ ہماری زبان اردو ہے، بڑے بڑے خطیبوں کے نام سنے ہوں گے۔ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ جو تھے نا سبط حسن صاحب، 12 بج رہے تھے، وہ کہتے ہیں 11 بج رہے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی کھانے کا وقت ہے لیکن میں تقریر کروں گا، آپ کو کھانا یاد نہیں رہے۔ انہوں نے گفتگو کی تو فرق وہ کہا کرتے تھے کہ ایسے لگا 1 گھنٹہ پڑھا، لگتا تھا 5 منٹ پڑھا۔ لیکن جسے ہم مولا مانتے ہیں، جو من کن تو مولا ہو فہذا علی ان کا مصداق ہے۔ حضور فرماتے ہیں علی تو جنت میں خطیب ہوگا۔ جب جنت میں ہم نے کوئی بات سننی ہوگی تو پھر ممبر لگے گا نور کا، اور علی اس پہ تشریف رکھیں گے۔ بہت باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر کل کریں گے، لیکن یہ مکمل کروں۔ مولا فرماتے ہیں ایک طالب علم ہے اور ایک طالب نجات ہے، 2 ہو گئے۔ تیسرے فرماتے ہیں پورا کرکٹ ہے، ہر آواز کے پیچھے لبیک کہنے والے ہیں۔ ادھر سے کسی نے بلا لیا تو ادھر چلے گئے، ادھر بلا لیا تو ادھر چلے گئے۔ مجھے ایک ہمارے دوست نے بتلایا کہ شہر میں ایک عیسائی آ گیا، انہوں نے کہا جی دعا کرتا ہے پوری ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے شاہ صاحب ان ہماری عورتوں کو، ہماری خواتین کو جھولا بھی بھول گیا، زلجھنا بھی بھول گیا،
علم بھی بھول گیا، مجالس بھول گئی، امام بارگاہ بھول گئے، روضہ ہے مبارک بھول گئے، اس سے دعا کرانے پہنچے۔ علی موجود تھے، باہر شور ہوا، بہت بڑا عالم ہے جی، جو بتاتے ہیں جو پوچھتے ہیں بتا دیتا ہے۔ جناب علی علیہ السلام نے کہا بلاؤ، آ گیا، مولا نے بٹھا لیا، ایسے ہاتھ کیا کہ بتا میرے مٹھی میں کیا ہے۔ سوچنے لگا، مولا نے کہا کوئی سمجھ آئی؟ سکا سمجھ تو آ گئی ہے، میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ مٹھی میں شے آئی کیسے؟ یہ تو چڑیا گنڈا دیتی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ، وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا، یہ انڈا ہے۔ مولا نے ہاتھ کھولا تو انڈا تھا۔ مولا نے کہا یہ کمال تجھے کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، نفس کہتا ہے پانی پی لے، میں کہتا ہوں نہیں پینا، کھانا کھا لے، میں کہتا ہوں نہیں کھاؤں گا، سو جا، میں کہتا ہوں نہیں سونا۔ علی فرماتے ہیں پھر یہ بتا اسلام کے بارے میں تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کہتا ہے کہ نہ کلمہ پڑھ۔ مولا نے کہا پھر پڑھ۔ پھر کلمہ پڑھا اس نے۔ مولا نے پھر ایسے کیا، اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اسے کہا یا علی سارا علم ختم ہو گیا، میں تو حیران ہوں، میرے سامنے کچھ بھی نہیں رہا۔ مولا نے فرمایا جو تو کارکردگی کرتا تھا، جو تیرا کمال تھا، وہ تجھے دنیا میں ہی اس کا اجر ملتا تھا، اب تجھے دنیا میں نہیں ملے گا بلکہ تیرا اجر جمع ہوگا اور تجھے جنت میں ملے گا۔ وہ جب تمہیں جنت میں ملے گا۔ بس اہل بیت تو دنیا کو جنت بنانے آئے تھے، اس معاشرے میں آئے تھے، بس وہ وقت آ گیا کہ جب امام حسن کو زہر جناب ام فروہ نے بستر بنایا، امام حسن بستر پہ لیٹ گئے، کہا میرے سینے میں بڑی تپش ہے، چھوٹا سا قاسم سینے پہ لیٹ گیا۔ بی بی ام فروہ فرماتی ہیں قاسم تیرے بابا بیمار، انہیں تکلیف نہ دو۔ کہا ام فروہ مجھے سکون مل رہا ہے، قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو۔ بس پھر جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے، کہا جاؤ حسین کو اطلاع دو۔ حسین کو اطلاع ملی، بی بی زینب کو اطلاع ملی تو جناب حسن فرماتے ہیں ام فروہ یہ میرے جگر کے ٹکڑوں والا تھال یہ طبق چھپا دو، کہیں زینب نہ دیکھ لے۔ بی بی زینب آ گئی، میرے بھائی کیا ہو گیا؟ تو اس وقت کہا زینب میں جا رہا ہوں دنیا سے، بھیا ایسی باتیں نہ کرو۔ جناب قاسم کے بارے میں وصیت کی، فرماتے ہیں ام فروہ میں ایک تعویذ باندھ رہا ہوں، جب زیادہ مصیبت آ جائے تو اسے کھول لینا۔ بس کربلا کے میدان میں جناب قاسم موجود تھے، ابھی آپ نے کچھ ذکر سنا لیکن سید الشہداء نے تقریر کی، فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں کل ہم سب مارے جائیں گے، سب شہید ہو جائیں گے۔ تو قاسم نے کہا چچا شہیدوں میں میرا نام بھی ہے۔ امام نے کہا بیٹا موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ جناب قاسم فرماتے ہیں جناب حسین نے کہا کیف عند الموت، موت کو کیسے
کیسا سمجھتے ہو؟ اعظم من العسل، میں شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ چچا میرا نام ہے۔ حسین نے کیا جواب دیا؟ حسین نے کہا بیٹا اس فہرست میں تو علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اتنا بھولا بچہ کہتے چچا کیا ظالم خیام میں آ جائیں گے میرے بھائی علی اصغر کو مارنے کے لیے؟ کہ نہیں میں لے کے جاؤں گا، کل آپ سنیں گے۔ بس جب دن چڑھا قربانیاں شروع ہوئی، رات بھی میں نے ذکر کیا تھا، پھر 3 ہستیاں رہ گئیں، ادھر عباس ہیں، ادھر علی اکبر ہیں، ادھر قاسم ہیں۔ جناب علی اکبر نے کہا چچا اگر آپ چلے گئے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور جناب عباس نے کہا علی اکبر اگر تم چلے گئے تو میرے آقا کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ جناب قاسم آگے بڑھے کہ میں تو یتیم ہوں، میرا تو باپ بھی نہیں ہے، میں جاؤں گا نہ چچا کی کمر ٹوٹے گی نہ بینائی کمزور ہوگی۔ حسین نے گلے لگا لیا۔ صبح ہوئی، جب خیمے میں جاتے ماں کہتی بیٹا ابھی زندہ ہو، چچا اجازت نہیں دیتے۔ پھر تعویذ ملا، اس میں لکھا تھا قاسم کربلا کا میدان ہوگا، پیاس ہوگی، تیرے چچا پہ مصیبت ہوگی۔ اے میرے بیٹے یہ خط اپنے چچا کے پیش کر دینا، میری طرف سے تو جہاد کرنا۔ جناب قاسم نے خط پیش کیا، حسین نے آنکھوں سے لگایا، بھائی یاد آ گئے۔ حسین نے کہا حسین مصیبت آ گئی۔ کہتے ہیں جناب قاسم سے کہا خیمے میں اجازت لو۔ قاسم خیمے میں آئے، بی بی زینب نے رخصت کیا، جناب ام فروا نے رخصت کیا، بیویوں نے رخصت کیا۔ کہتے ہیں جب خیمے سے باہر نکلے، باریک کرتا پہنا ہوا تھا، حسین نے کہا عباس زرہ لے کے آؤ۔ جناب عباس زرہ لاتے، کوئی زرہ پوری نہیں آئی، قاسم کی عمر چھوٹی تھی۔ حسین نے کہا بسم اللہ، اے قاسم جاؤ، امامہ باندھو۔ قاسم کو تلوار دی، جناب قاسم نے رجز پڑھی، فرماتے ہیں آؤ۔ آؤ میں یتیم حسن ہوں، اور تم کہتے ہو حسن لڑتے نہیں تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، تلوار نہیں چلاتے تھے۔ آؤ میں حسن کا بیٹا ہوں، میں عباس کا شاگرد ہوں۔ مقابلے کے لیے ارزق شامی نے 4 بیٹوں کو بھیجا، قاسم نے انہیں پہ کیا، سر گردنوں سے اتار دیے۔ پھر وہ پہلوان بڑے غرور میں آیا۔ ایک بار حسین خیمے کی طرف گئے، جا کے قوم میں فرما دعا کرنا، ماں کی دعا، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قاسم نے مرنا تو ہے، مغلوب ہو کے نہ مرے۔ ارزق شامی کو بھی مار دیا، فوجوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے تیر آئے۔ علماء سے میں نے سنا ہے کہ سب نے تو آقا کو پکارا، جب قاسم گرے تو قاسم نے کہا اماں میں گر گیا، گرنا ہی تھا، گھوڑے دوڑ گئے، لاشا پامال ہو گیا۔ حسین نے کہا قاسم مجھے معاف کر دینا، تو مجھے پکارے اور میں پہنچ نہ سکوں۔ کہتے ہیں حسین لاش لے کے آئے،
ام فروہ کو اطلاع دی۔ جب قافلہ مدینے میں آیا تو پھر سنو سارے دروازے کھل گئے مگر دو دروازے نہیں کھل سکے، ایک جناب مسلم کا، ایک امام حسن کا۔ ابھی آپ نے جملہ سنا کہ راوی کہتا میں نے حسین کے خیموں سے دیکھا ایک چاند کا ٹکڑا نکلا اور یزیدی بادلوں میں کھو گیا۔ جو دشمن کو چاند کا ٹکڑا لگتا ہے وہ زینب کے لیے کیا ہوگا، وہ ام کلثوم کے لیے، وہ ام فروہ کے لیے کیا ہوگا۔ گنج شہیدہ میں قاسم کو لٹا دیا۔ سید الشہداء 6 مرتبہ روئے۔ سید جناب شریف العلماء لکھتے ہیں کہ سید العلماء 6 مرتبہ دن میں روئے، 6 مرتبہ ہی قاسم